بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ پیارے بچوں، میں نے پہلے والدین کے حقوق آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ اولاد کا حق ہے والدین کے حقوق کو پورا کریں۔ اب اولاد کے حقوق سماعت فرمائیں کہ والدین کا بھی کچھ حق ہے کہ جو اولاد کے حقوق ہیں ان کو پورا کریں۔ سب سے پہلے اولاد کا یہ اہم حق ہے کہ اولاد و قیمت کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے بھی اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اولاد گھر میں خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے، دنیا میں بھی عزت اور انعام کا ذریعہ ہے، قبر میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے، اور روز محشر شفاعت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اولاد۔ تو سب سے پہلے اولاد کی قدر و قیمت کا جاننا والدین کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر جب بچہ دنیا میں آئے تو والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان کہے اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ تو یہ بچے کے لیے ضروری ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان کہی جائے۔ اس کے بعد اولاد کی پرورش ہے۔ اب جیسے اولاد کے وجود کا ذریعہ ماں باپ بنتے ہیں، اولاد اپنے وجود کے لیے والدین کی محتاج ہے، اسی طرح اولاد کی نشوونما کے لیے تب بھی وہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی محتاج ہے، نشوونما کے لیے، پرورش کے لیے، نگرانی کے لیے۔ اب والدین نے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے اور اولاد کا یہ حق ہے، اولاد کے حقوق میں یہ حق شامل ہے۔ اور اس کے بعد اولاد کی تعلیم اور تربیت چاہیے کہ اولاد کی اچھی تعلیم، اس کو اچھی تعلیم دلوائی جائے اور اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ اور اس تعلیم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم اولاد کے لیے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر سختی سے اس کو نماز کے لیے کہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم اولاد کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ اور پھر اولاد کے لیے حسن سلوک، والدین کو چاہیے کہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئیں۔ جس طرح والدین اپنے لیے توقع کرتے ہیں کہ اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اسی طرح اولاد بھی توقع کرتی ہے کہ والدین ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور جب اس طرح ہوگا تو پھر اولاد دعائیں کرے گی، یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا، شفقت کے ساتھ مجھے پالا، یا اللہ تو بھی ان پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کے بعد اولاد میں برابری، اولاد کا حق ہے کہ والدین اپنی ساری اولاد کے ساتھ برابری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ برابری کس طرح ہوگی کہ ایک بچہ ہے اس کو زیادہ نہ دیں، اس طرح نہ کریں کہ ایک کو زیادہ دے دیا اور دوسرے کو کم دے دیا، تو برابری کے ساتھ پیش آئیں۔ ایک صحابی رسول تھے اور آپ نے اپنے ایک بچے کو غلام دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ بنانا چاہا، تو کریم اور لجپال نبی نے فرمایا کیا تم اپنے تمام بچوں کو غلام دیتے ہو؟ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، صرف ایک کو دے رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایسے ظالمانہ عطیے پر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کرنا اولاد کے ساتھ ظلم ہے، تو یہ ظالمانہ حرکت ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ساری اولاد کے ساتھ برابری کرنی چاہیے، جو بھی تقسیم کرنا ہو برابر تقسیم کرنا ہو۔ اور پھر اولاد کی شادی ہے، اولاد کی شادی کرنا بھی ہے، اولاد کا حق ہے والدین پر۔
کہ وہ اپنی اولاد کی شادی بھی کریں، اور اس طرح یہ تمام حقوق ادا کرنا والدین پر ذمہ ہے۔ جس طرح اولاد کے ذمہ ہے نا حقوق، وہ والدین کے حقوق پورے کرے، اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کے سارے حقوق پورے کرے۔ اللہ کریم میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔